واہ جی واہ.
محمد کے لیے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا انہیں دین اور اسی کے ذہن میں گزارشات آپ اللہ کے نمازوں کی اور آج بھی چلنے گزارشات آپ حضرات کی تمام اس یقین کے ساتھ کہ پروردگار اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شریعت عطا فرمائے، پروردگار بانیان کی توفیقات کا خیر میں اضافہ فرمائے، پروردگار حاضرین کی حاجات اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، پروردگار کے محمد اور محمد جہان بھر میں جہاں جہاں آزادار مصروف ادا ہے انہیں دشمنوں کی شر سے محفوظ فرمائے، پروردگار کے محمد اور محمد اس آبادی میں رہنے والے تمام مومنین زمینی آسمانی آفتوں سے محفوظ فرمائے، پروردگار کے محمد اور محمد حاضرین کی توفیقات کے خیر میں اضافہ فرمائے، پروردگار کے محمد اور محمد حاضرین کے جملہ مظلومین کی مغفرت فرمائے، پروردگار کے محمد اور محمد جملہ شہدائے ملت جعفریہ شہدائے پشاور شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما، پروردگار کے محمد اور محمد زمانے کے امام کو راضی اور خوشنود فرما، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اپنے آقا کے آباد و انصار میں شمار فرما، مجلس کی اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بار مل کر آواز بلند کر صلوات دین اور وارث دین کے عنوان سے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا، آج اس میں کچھ اور ایک گزارشات کرنا مقصود ہے۔ وقت بہت کم ہے جو مجھے دیا گیا ہے، کوشش کروں گا اس مختصر سے وقت میں تیزی سے ان مطالب کو بیان کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں۔ عزیزان محترم، تھوڑی سی توجہ کیجیے گا اور تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا تاکہ بات کو دہرا کر وقت ضائع نہ ہو جائے اور وقت کئی باتوں کو دہرانے میں مکمل نہ ہو جائے۔ دین اور وارث دین کا عنوان میں گزشتہ دنوں آپ کی خدمت میں چند گزارشات رکھی اور بیان کرنے کی کوشش کی کہ دین کیا ہے، میراث کیا ہے اور وارث کیا ہے۔ آج اسی سلسلے کا وارث اور میراث کا ایک حصہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اگر آپ آمادہ ہیں تو ایک بار محترم، آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ میراث چاہے ماضی ہو، میراث چاہے روحانی ہو، ہر صورت میں وارث ہمیشہ میراث سے زیادہ افضل ہوتا ہے۔ اور پروردگار عالم نے جس دین کو بھیجا ہے اپنے پیغمبروں کے ذریعے، وہ دین کوئی مختلف اقسام کا نہیں تھا بلکہ دین ایک ہی تھا۔ پیغمبر بدلتے رہے، شریعتیں بدلتی رہی، دین نہیں بدلا، دین ہمیشہ ایک ہی تھا۔ مذہب اور تہذیب جس چیز کا نام ہے وہ دین کا حصہ تو شاید ہو سکتی ہے مگر تہذیب اصل دین کبھی بھی نہیں ہوتی۔ کیا ساری باتیں تفصیلاً آپ کی خدمت میں کر چکا ہوں، دہراتے رہا ہوں تاکہ ایک گفتگو کا تسلسل بن جائے گا اور جو صاحبان آئے تشریف لائے گفتگو کا ایک ربط بھی پیدا ہو جائے گا۔ دین نہیں بدلا، شریعتیں بدلی۔ حضرت نوح جو سب سے پہلے پیغمبر ہیں پروردگار عالم نے جن کے ذریعے سے شریعت کا آغاز کیا، حضرت اور حضرت ختم مرتبت
अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी ज़ात वो ज़ात है कि जिस पर शरीयत भी तमाम हुई है, दीन भी तमाम हुआ है और नेमतें भी तमाम हुई। अब आपके बाद इसलिए आपको खत्म नबूवत, आपके खत्म नबूवत का अकीदा जो है उसका मतलब ही है कि अब कोई शरीयत नहीं आएगी, अब कोई दीन नहीं आएगा, अब कोई पैगंबर नहीं आएगा, अब कोई किताब नहीं आएगी। तो जो बीमार याद हो रहा है, खत्म नबूवत का मतलब क्या है? अब कोई दीन नहीं आएगा, कोई शरीयत नहीं आएगी, कोई किताब नहीं आएगी, कोई पैगंबर नहीं आएगा। लेकिन खत्म नबूवत का मतलब ये नहीं है कि जिसका दिल चाहेगा वो दीन में बिगाड़ पैदा करेगा, जिसका दिल चाहेगा वो शरीयत में बिगाड़ पैदा करेगा, जिसका दिल चाहेगा वो पैगंबर के बारे में जो कुछ भी कहता रहेगा, जिसका दिल चाहेगा वो रिसालत के बारे में कुछ भी कहता रहेगा। खत्म नबूवत का मतलब ये नहीं है। क्यों? इसलिए कि गदीर में अली की विलायत का ऐलान हुआ तो दीन मुकम्मल इसीलिए तो वहाँ पर हुआ कि दीन मुकम्मल हो गया, पैगंबर नहीं आएगा, अलबत्ता वारिस पैगंबर हर जमाने में रहेगा। शरीयत नहीं आएगी मगर वारिस शरीयत हर जमाने में रहेगा। रसूल नहीं आएगा मगर वारिस रसूल हर जमाने में मौजूद रहेगा। इसीलिए कल आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि फकत अली की विलायत का ऐलान नहीं हुआ गदीर में, बल्कि अली से लेकर और साहिब अस्र इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप तक की विलायत का ऐलान। गोया 12 मासूमों की विलायत का ऐलान गदीर पैगाम ही यही था कि ये सब कुछ नहीं आएगा, न तब्दील होगा न बदलेगा, न इसमें मजीद इजाफा होगा, अलबत्ता वारिस जरूर रहेगा। तो बात किसी हद तक मैं शायद आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका कि और ये जुमला मैंने कहा कर दूंगा कि वारिस क्या है और दीन क्या है, कुछ किसी हद तक जो है आपकी खिदमत में अर्ज कर दूंगा। अब दीन और वारिस दीन ये जो दोनों चीज़ों को मिलाकर चल रहे हैं और उसी का एक हिस्सा है कि जो पैगंबर आएंगे, बात की एक सिर्फ हिस्सा इशारा तो कर रहा हूँ, कल परसों मौका मिला तो अभी इंशाअल्लाह मौका मिलेगा जिंदगी में तो हिस्सा किसी और उम्र से बयान करेंगे कि जो वारिस आते रहे, पैगंबर आते रहे और चले गए। तो कल एक हिस्सा आपकी खिदमत में बयान किया था कि क्या वजह है कि नूह को तो 2500 बरस दे दिए और टोटल इमामों को यानी गैबत के अरसे को अगर हटा दे तो इमाम अस्करी और इमाम ज़मान के वो 5 बरस जो आप रहे ज़ाहिर, उसके बाद आप पर्दा गैबत में चले गए, तो टोटल 250 बरस का ज़माना बनता है। नूह को 2500 बरस दे दिए और यहाँ पे 250 बरस रखा। वहां पर अंबिया के दरमियान अगर फासला हुआ भी, तवज्जो है ना आपकी, फासला अगर है भी तो दरमियान में नबी का वसी रहा, वसी के होते हुए ही दूसरा नबी भी आ गया। एक वक्त तो ऐसा गुजरा है कि एक वक्त में कई कई अंबिया मौजूद है, कई कई अंबिया मौजूद है, यानी अंबिया अपने ओहदे के साथ मौजूद है। मसलन इमाम हसन और इमाम हुसैन का जो जमाना है, अकीदे में कहने के लिए हमारे पास कहे कि इमाम हसन और इमाम हुसैन, लेकिन अगर डिग्री के एतबार से देखे तो जब तक इमाम हसन है तब तक इमामत इमाम हुसैन के पास नहीं है। सही है? यही वो वजह है कि जब तक रसूल खुदा है तब तक इमामत अली के पास नहीं है। इमाम है, मैं होने की बात कर रहा हूँ, डिग्री उन अल्फाज की बात कर रहा हूँ। इन अल्फाज के पीछे सबूत क्या है कि जब तक नबी रहे अली ने कभी कलाम नहीं किया। तो जो बना रहे अली जब तक रहे हसन मुस्तफा ने कलाम नहीं किया, जब तक हसन मुस्तफा रहे इमाम हुसैन ने कलाम नहीं किया। हाँ, जब तक इमाम हुसैन रहे तो सैयद सज्जाद ने भी कलाम नहीं किया। लेकिन यहाँ मौलाए कायनात गुजरे तो कहकर गुजरे कि मेरे बाद हसन है, अब जो कुछ भी है वो हसन है, अब जो कुछ कहेंगे वो हसन है, अब हुज्जत खुदा हसन है। हसन जब जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, अब जो कुछ भी है
परेशान तो नहीं हो रहे? वो हुसैन, अच्छा जो मुस्तकिल आते रहे वो तो यकीनन मेरी बात को बोलेंगे क्योंकि गुफ्तगू का तसलसल है, तो टोटके वोटके नहीं सुना है मैंने 5-6 दिन में, इसके आज कोई नए टोटके होंगे। एक मुस्तकिल मौजूद है और चारों का एक हिस्सा है, उसको शायद आपकी जन्नत में बयान करता हूँ अगर वक्त में मोहम्मद जी गुंजाइश मिली तो जब तक इमाम हसन है इमाम हुसैन नहीं बोलेंगे, नहीं, क्योंकि औहदा इमाम हसन के पास है, वो औहदा इमाम हुसैन के पास नहीं है। इमाम है, ताकत रखते हैं, कुव्वत रखते हैं, वारिस है, साहिब एजाज है, इस्मत है, तहारत है, सब कुछ है। मैं ये कभी नहीं कह रहा कि इमाम हसन के जाने के बाद हुसैन इमाम बनेंगे, इमाम है, इसलिए कि रसूल खुदा की हदीस है कि मेरे ये दोनों फर्जंद इमाम है, चाहे ये बैठे रहे, चाहे ये खड़े रहे, चाहे इनका बचपना हो, चाहे इनकी जवानी हो, चाहे इनका बुढ़ापा हो। इसीलिए कहा कि मेरा ये हसन झूले में होकर मेरा महफूज का मुकाबला करता है। आप इतने खामोश कैसे रह गए मुझे समझ में नहीं आया। अभी वहां पर तो मैं कहकर आ गया, यहाँ पर भी मैं चाह नहीं रहा कहना, लेकिन अभी कुछ देर बाद अगर देर गुजर गई तो शायद कह लूंगा। पूरा मत मानिएगा, पूरा मत मानिएगा, सही है? तो मैंने ये नहीं कहा, जो एक अकीदा आप सुनते रहते हैं कि नबी 40 साल बाद नबी बने, उसमें और बेहसत के ऐलान में बहुत जमीन और आसमान का फर्क है। मैं तकरीर करता हूँ, जैसे तालिब इल्म कहलाने का लायक था, लेकिन मैं यहाँ बैठा, सही है, आपकी मोहब्बत है, दीदी का करम है, मैं यहाँ बैठा, तो एक काबिल नहीं हूँ तो मैं स्कूल पर बैठा। लेकिन जो मेंबर पर बैठकर तकरीर करता है उसको आप क्या कहते हैं? ऊपर जो खिताब करता है उसको क्या कहते हैं? खतीब। मजलिस शुरू में काफी देर हो गई और मैं अभी आया हूँ, सही है? तो क्या जब मैं यहाँ नहीं आया था तब खतीब नहीं था? क्या जब मैं मेंबर पे आकर नहीं बैठा था तो मुकर्रिर नहीं था? मैं तब भी खतीब था, तब भी मुकर्रिर था। बैठने के बाद इजहार कर रहा हूँ खिताबत का, बैठने के बाद इजहार कर रहा हूँ तकरीर का। तो ऐसे ही मौलाए कायनात इमाम थे, इजहार किया जब मेंबर पर आकर बैठे। ऐसे ही नबी थे, इजहार किया जब जुल अशीरा की दावत की। इमाम हसन इमाम थे, इजहार किया जब मौला दुनिया से चले गए। इमाम हुसैन इमाम थे, इजहार किया कब? जब दुनिया से मिले गए। तो ये बात वाज़ेह हो गई। आप बहुत आसान की है जो आपकी खिदमत में अर्थ में। तो औहदा ज़ाहिरन औहदा यानी इजहार जो है वो यहाँ पर आने के बाद है। वहां चले गए, वहां रह गए, इसका मतलब नहीं औहदा खत्म हो गया, औहदा जुड़ा हुआ है इसके साथ। अब मुझे नहीं मालूम आप तवज्जो फरमा रहे हैं नहीं फरमा रहे। औहदा जुड़ा हुआ इसके साथ नहीं है, औहदा जुड़ा हुआ इसके साथ नहीं है। तीसरी बात कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम पहुंचे क्या नहीं पहुंची। असल मसला है आप बोलते नहीं तो समझ में नहीं आती बात कि पहुंची या नहीं पहुंची। आप खुद ही खुद समझ लेते पहुंच गए, मुझे कितने पता चलेगा पहुंच गई। आप अगर कुछ इजहार फरमाएंगे तो पता चलेगा। तीसरी बार आपकी जरूरत है कर रहा हूँ, तीसरी बार जुमला कर रहा हूँ आपकी खिदमत। तारीफ जिसके जहन में है तो एक दफा में उसको बोलना चाहिए था, जहन में अगर आ गई तो दूसरी दफा में तो बोलना चाहिए था। मतलब अब तो जहन में आएगी वरना फिर वजाहत करनी पड़ेगी। ये मिंबर मेरे ओहदे के लिए नहीं है, सही है? ये मिंबर नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं आऊंगा तो खतीब कहलाऊंगा, नहीं आऊंगा तो खतीब नहीं कहलाऊंगा। खतीब मिंबर का मोहताज नहीं है, चाहे यहां रहे चाहे कब्जा हो जाए। अब सुनना सुनिए तारीफ का। सैयद सज्जाद जब शाम के दरबार में खड़े हुए थे तो एक मरतबा तारीखी जुमला कहा, जिस
کسی نے پوچھا یہ ایسے تھا پھر یہ ایسے ہوا اور لگتا ہے تھوڑی دیر بعد یہ ایسے ہو جائے گا کیونکہ لگتا ہے وقت نہیں ملے گا. لیکن شاعر کا کمال کیا ہے؟ شاعر کا کمال یہ ہے کہ 1 گھنٹے کی تقریر 2 مصروں میں بند کر دیتا ہے. یہ کمال ہے. اور تاکید میں بتایا ہے کہ آپ کو شوق بہت ہے اور اس ساری گفتگو کو سمیٹ رہا ہو چند مصروں کے اندر. یہ وہ والے نہیں ہے جو لکھ کے رہا ہے, یہ وہ والے جو زبانی ہے. اب اگر یہ ظاہر بھائی ہے ہمارے ماشاء اللہ خدمت گزار مولانا کو سلامت رکھے اور یہ ہمارے غلام بھائی نے بہت تاکید کی کہ مولانا کچھ کبھی کوئی روائی اور روائی نہیں میرا مزاج نہیں ہے مگر یہ بات آ گئی یاد رکھے گا جہاں یہ بیٹھیں گے اب وہ منبر ہوگا, اب وہ منبر ہوگا. اب چاہے اس پر کوئی بھی رہ جائے وہ منبر ہے ہی نہیں. منبر اب وہ ہوگا جہاں یہ ہو گیا. اب چاہے کوفے کی مسجد ہو چاہے رحمت کا پردہ ہو توجہ فرمائے تو بولیے گا لوگ چاہے رحمت کا پردہ ہو تو ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے. شیر پڑھا میں نے ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے. نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے. بات یاد رکھیے گا موضوع سے ہٹتا نہیں ہوں مجھے رکھیے گا ایک ایک مصرے پر اور آخری مصرے پر دعا چاہیے کیونکہ وہی موضوع کا ہے اور وہیں سے بات آگے بڑھے گی. ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے. نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے. چھوڑ کر آل محمد کو عمل کی باتیں چھوڑ کر آل محمد کو عمل کی باتیں یہ دیا ایسا ہے جو صرف دھواں دیتا ہے. علی کی بادشاہی ہے, علی کی بادشاہی ہے, علی اس میں الہی ہے. علی کی بادشاہی ہے, علی اس میں الہی ہے. ہر ایک میدان میں دولا سبا کے ساتھ دل بولا علی بولا علی بولا علی بولا قدیر کم نبی بولا علی بولا علی بولا میرے علی. ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے. نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے. چھوڑ کر آل محمد کو عمل کی بات ہے. یہ دیا ایسا ہے جو صرف دھواں دیتا ہے. یہ جو آپ بیچ میں کھڑے ہو گئے ہو سکتا ہے کہ تم کو اچھا نہ لگا اس لیے کہ وہ جاتے خطیب بولتا ہے مگر خدا کی قسم مجھے بہت اچھا لگا اس لیے کہ یہ خود کھڑے نہیں ہوئے. یہ وہ خون تھا ولایت کا جو لوگوں میں دوڑ رہا تھا. علی کی محبت میں اتنا جوش پایا کہ ان کے کھڑے ہو گئے. ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے. اور یہ بولتے کیوں ہیں آپ؟ اس لیے بولتے ہیں کہ اپنے لب سب کے در شاہ پکڑتے رہیے. اپنے لب سب کے در شاہ پکڑتے رہیے. یہ وہ پتھر ہے جو بیوے کو سبا مجھے بار بار تاکید کی جا رہی ہے کہ تھوڑا سا آپ کو آگے بلا تھوڑا سا ذرا تصدیق آ رہی ہے اور اس سے آپ کر دیجیے ملکر محمد چھوڑ کر آئے محمد کو عمل کی باتیں یہ دیا ایسا ہے جو صرف دھواں دیتا ہے. اپنے لب یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو سما دیتا ہے. یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو سما دیتا ہے. جس کے ذہن میں تاریخ میں
یہ وہ پتھر ہے جو ڈوبے کو زبان دیتا ہے، بوکھلا حق تیرے خطبوں کے سبب تھی سجاد، ورنہ کافر بھی کہیں حکم عذاب ہوتا ہے۔ یہی سارا کام کسی کے نام پر اگر ہوتا اور ایک دس ہوتی اس کے بعد کبھی نہیں ہوتا۔ آپ انسان ہوگا مجھے نہیں پتا، اتنے بڑھ گئے، اتنے شہادتیں ہو گئی، بڑھتا جا بڑھتا جا، یہ رکے گا نہیں، بڑھتا جا بڑھتا رہے گا۔ شبیر کو فتووں پہ دبانے والے، ارے کتنے نادان ہو سورج کو چھپانے والے، کتنے نادان ہو سورج کو چھپانے والے، غیب سے آتی ہے صدا آج بھی میں، ارے غیب سے آتی ہے صدا آج بھی میں دیجی، تم ذکر شبیر کرو ہم سے بتا دیں۔ توجہ آپ بنا کی خون عمران کا ایک مسئلہ اضافی آ گیا ہے، احمد حکمت میں کرو موضوع کا مسئلہ اس کے بعد ہے۔ خون عمران کا کس درجہ ہے توحید پرست، قتل گاہوں میں جو صدیوں سے آزاد ہوتا ہے، مجھے نہیں معلوم مسئلہ کہاں تک پہنچا ہے، نہیں پتا۔ خون عمران کا کس درجہ ہے توحید پرست، قتل گاہوں میں جو صدیوں سے آزاد دیتا ہے، اس گھرانے کی زبانیں نہیں بدلی جاتی، اس گھرانے کی اس گھرانے کی زبانیں نہیں بدلی جاتی، ارے گھر ہو یا دو کے صرف ایک بنا دیتا ہے۔ گھر ہو یا دو کے صرف ایک بنا دیتا ہے۔ علی بعد رسول جو کچھ بھی ہوا، یہ بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بزرگ جانتے ہیں، بزرگوں کا یہ 30 سیکنڈ علاقہ لے رہا جو کچھ بھی ہوا مجھے نہیں معلوم، تاریخ جا کر دیکھیے گا، لوگ خوش تھے کہ ممبر چھین لیا، لوگ خوش تھے، زمانہ گزرا، زمانہ گزرا، توجہ فرمائیے، زمانہ گزرا، علی کا زمانہ گزر گیا، حسن مصطفیٰ کا زمانہ گزر گیا، امام حسین کا زمانہ ہے۔ خدا کی قسم اگر آپ نہیں میرے اس پہ مجھے بڑا افسوس ہوگا۔ بزرگوں سے دعا چاہوں گا، نوجوانوں سے دعا چاہوں گا، بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اتنا قیمتی جملہ کہہ رہا ہوں، اتنا قیمتی جملہ ہے آپ کے ذہن میں محفوظ، صرف توجہ دلا رہا ہوں، آپ دعا میں حقیق کو یاد رکھیے گا۔ زمانہ گزرا، پچھلی تقریر کے جملے یاد رکھیے گا، وہ نمونے تھے، عمل یہ ہے، یہ عمل ہے۔ زمانہ گزرے گا تو پتا چلے گا سیاست کیا ہے، حقیقت کیا ہے، سیاست الہیہ کس چیز کا نام ہے، یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ کے دنیا سنے گا۔ وہ سمجھتے تھے ممبر چھین لیا، اب ہم ہیں وارث ممبر، اب ہم ہیں صاحب ممبر۔ زمانہ گزرا، علی کا وقت گزر گیا، حسن کا وقت گزر گیا، لوگوں کی تمنا بڑھتی چلی گئی، حسین کا زمانہ آ گیا، تمنا میں اور اضافہ ہوا، بیعت کا سوال ہوا، مدینہ چھوڑا، کربلا آئے، خواہش اور بڑی کا قتل یا بیعت، بظاہر میں بولا قتل یا بیعت، حسین کا انکار، گردن کٹی، نوکے نیزہ پر بلند ہوئی، وہاں ڈھول بجے، وہاں دف بجے، خدا کی قسم بہت قیمتی جملہ کہنے جا رہا ہوں، وہاں دف بجے، وہاں ڈھول بجے، وہاں مبارک باتیں گئی، اس بات کی کا مبارک ہو ہم جیت گئے۔ مسائل کے اندر سمجھ سنیے گا، جملے ظاہر ہو گئے، مبارک ہو جیت گئے۔
پھر سنیں شامیوں کو خس و خاشاک سمجھ کر اس نے خدا کی قسم نظر آئی ہے. خس و خاشاک سمجھ کے بچوں کو بتا دوں یہ پتے یہ تنکے اس کو پھونک مارے ہو جائے اس کو کہتے ہیں خس و خاشاک. شامیوں کو خس و خاشاک سمجھ کر اس نے اپنی حرکت سے سارے دشتے نگاہ کاٹ دیا. شامیوں کو خس و خاشاک سمجھ کر اس نے اپنی حرکت سے سارے دشتے نگاہ کاٹ دیا. یہ خبر چھپ گئی تاریخ کے اخباروں میں جو کٹے ہاتھوں میں بھارت کا نواب مگر منبر میرا ہے، منبر میرا ہے. تیرا ہوتا تو قرآن کا سہارا نہ ملتا. یہ منبر میرا ہے. کل کو وہ تمہارے بزرگوں نے بنایا تھا جس پہ علی کو دکھایا تھا تو یہ بھی تم ہی لائے ہو. مگر میں اس کا محتاج نہیں ہوں. بات میں نے بہت وقت لے لیا آپ کا، جو وقت مجھے دیا تھا وہ تو ایسے ہی گزر گیا اور میں وہاں تک آ ہی نہیں پایا جہاں تک میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا. بس یہ جملے یاد رکھیے گا جانے محترم، یہ جملے یاد رکھیے گا. کیا مالک وارث اس منبر کا ان لکڑیوں کا محتاج نہیں ہے. محتاج نہیں. اچھا دوسری بات کو یاد رکھیے گا، صرف بات تو اس ممبر کی ہو رہی تھی تو لفظ ممبر استعمال ہو گیا، ورنہ وہ تو کسی کے محتاج ویسے بھی نہیں. زمانہ ان کا محتاج نہیں. مجھے حکم دیا تھا کہ حضرت عباس کی جنگ پڑھیے گا. ہم نے کہاں سے پڑھو حضرت عباس کی جنگ؟ 11 بجنے میں 2 منٹ باقی ہے. وہ انشاءاللہ میں بیان کر دیتا ہوں، لیکن وقت نہیں ہے. البتہ پڑھوں گا ضرور، 2-4 جملے کہوں گا ضرور اگر آپ کی اجازت ہوئی. باہر والوں کی اجازت نہیں ہے، اگر آپ کی اجازت ہوئی تو 2 جملے کہوں گا ضرور. اب سنیے جملہ مادر حضرت عباس کریم صاحب نے آ رہا ایک انتہائی مجرب عمل بی بی سے منسوب بیٹھے پر تذکرہ ہوا تو سب نے ہی اس بات کا اظہار کیا کہ اس کو منبر سے بیان کیا تاکہ سب سن لیں، مائیں بہنیں سن لیں اور کسی کے کام آئے. انتہائی مجرب عمل ہے، کسی پریشانی میں گرفتار ہو جائے. بالخصوص کتاب ہے مرجع خلائق، آگے بریکٹ میں لکھا ہوا
بیوی ام المؤمنین باب الحوائج ہے. یاد رکھیے یہ عقیدتاً بات نہیں ہو رہی, بیوی باب الحوائج ہے. جیسے مولا عباس باب الحوائج ہے ایسی آپ کی والدہ بھی باب الحوائج ہے. جیسے آپ کریم ہے ایسی آپ کی والدہ بھی کریم ہے. جیسے آپ سخی ہے ایسی آپ کی والدہ بھی سخی ہے. جیسے آپ بہادر ہے ایسی آپ کی والدہ بھی بہادر ہے. جیسی خصوصیات آپ میں ویسی خصوصیات آپ میں. یہ بات یاد رکھیے. تو انتہائی مجرد ہے بالخصوص. اگر کوئی بیماری اللہ نہ کرے لاحق ہو جائے اور اللہ نہ کرے مایوسی ہو جائے تو بالخصوص پر ہر چیز میں انتہائی مجرد. اور وہ کیا ہے؟ صرف 2 رکعت نماز ہدیے کے عنوان سے, فجر کی نماز کی طرح 2 رکعت. نیت کیا ہے اس کی؟ نماز ہدیہ پڑھتا ہوں, پڑھتی ہوں 2 رکعت اور بتا نہیں کرتا اللہ اکبر نماز شروع. اور جیسے آپ نماز ختم کریں جہاں بیٹھے ہیں وہی بغیر ہلے کچھ کیے کچھ کہے بغیر وہی ہاتھوں پہ ڈال اور بیوی سے کہیں کہ بیوی یہ 2 رکعت نماز آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کی, اسے قبول کریں. اچھا دیکھیے باب الحوائج کا مطلب جانتے کیا ہوتا ہے؟ باب الحوائج دعاؤں کا دروازہ نہیں ہے. باب الحوائج جس سے براہ راست مانگا جا سکے, براہ راست مانگا جا سکے. یعنی دعا مانگنے کا طریقہ ہے کہ آپ اللہ کو واسطہ دیں محمد کا آپ واسطہ دیں مثال کے طور پہ بیویوں کو غریب تھا. لیکن جو باب الحوائج ہے وہاں پر بھی آپ ایسے ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ سے اس حاجت کو مانگیں. لیکن باب الحوائج ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ سے بھلے مخاطب نہ ہو, براہ راست بیوی سے مخاطب ہو. باب الحوائج کا مطلب یہ ہے, یاد رکھیے گا. تو بیوی سے اگر نماز کو آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کیا ہے اس کو قبول اور قبول کی دعا کرنے کے بعد فوراً یہ کہے کہ بیوی میرا یہ کام ہو گیا, مثلا اولاد نوکری ایک جو بھی بیوی دعا کو نماز کو آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کیسے قبول کروا لیجیے. میرے اولاد نہیں ہے, میرے اولاد اللہ کر دے. مثلا بیوی جس دن اولاد ہوگی اسی دن آپ کے نام کا دسترخوان سجاؤں گا قربتاً الی اللہ. دن میں جس وقت دل چاہے, دن ہو رات ہو شام ہو صبح ہو دوپہر, یہ 2 رکعت نماز پڑھے جب تک کہ حاجت پوری نہ ہو جائے. یہ جب تک تو میں نے کہہ دیا, آپ کر کے دیکھیں گے تو میرا ذاتی یہ پڑھی ہوئی بات نہیں تھی, ورنہ اس طرح کی کتابیں میرے پاس بہت ہیں, بہت سارے نسخے اور عملیات بھی ہیں, میں کرتا نہیں نہ مجھے آتے. لیکن یہ میرا ذاتی آزمایا ہوا ہے. اب میں وہ واقعہ نہیں سناؤں گا, میں فضائل سنانا چاہتا ہوں. تو انتہائی مجرد ہے. میری مائیں بہنیں کہ میرے دوست بزرگ بھی سن رہے, جب آپ دسترخوان کریں گے انشاءاللہ کریں گے, اگر کوئی ایسی حاجت ہے تو آپ دسترخوان, اب یہ مجرد عمل ختم ہو گیا. اب یہ میں اپنے عقیدے کی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کریں دسترخوان سجائیں تب آپ سوال کریں گے دسترخوان یعنی کیا؟ دسترخوان یعنی جتنی حیثیت, جو آپ کی حیثیت ہے اس اعتبار سے آپ دسترخوان کریں. مگر دسترخوان کر کے بیوی کی نظر دلانی ہے, بیوی کی نظر دلا کے خود کھا لینا نہیں ہے. لوگوں کو بلا کر بتائیں تاکہ حق ادا ہو جائے. دوستوں کو بلائے, باپ کو بلائے, رشتے داروں کو بلائے, سب لوگوں کو بلائے, جتنی آپ کی حیثیت ہو اتنے لوگوں کو بلائیں اور لوگوں کو بتا کر کہیں میرے ساتھ ایسا ہو گیا تھا. تو بتانے کی اگر وہ بات ایسا ہو گیا تھا, میں نے اس عمل کو انجام دیا, آج بیوی نے قبول کیا, میں نے ان کے نام پر دسترخوان سجا دیا. تو یہ بات آپ تک نہیں, جو لوگ یہاں نہیں ہے وہ بھی اگر آپ کے یہاں آئیں گے ان تک بھی پہنچ جائے گی. اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا, مجھے بھی ملے گا, اس صاحب کتاب کو بھی ملے گا جس میں لکھی ہے, سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا. عمل یہاں رہ جائے گا انشاءاللہ. ایک سماعت پر مل کر دعویٰ کا بلند آپ سے زیادہ طاقت تو میرے میں. 1.25 گھنٹہ چیخ کے آ رہا ہوں پھر بھی گلا نہیں ہے. مل جل کے کہا تو ایسی آواز آئی ہے, اگر ایک کو کہتا تو آواز ہی نہیں آتی. جب انہیں ترین سماعت پر مل جل کر مجلس ختم ہو گئی, موقع نہیں تھا اس موضوع کو بیان کرنے کا, کل موقع ملا انشاءاللہ بیان کروں گا. ابھی صرف حضرت عباس, مجھ سے کہا حضرت عباس کی فضائل پڑھیے گا, حضرت عباس کی مسائل پڑھیے گا. مجبوری تھی موضوع کے کچھ باتوں کو بیان کرنا, ایسا نہیں کہ حضرت عباس کے مسائل آتے نہیں ہیں. یہ مولا کا بنین کا بڑا کرم ہے کہ 1.25 گھنٹہ 2 گھنٹہ کی فضائل سناؤں گا, نہ فضائل ختم ہوں گے
اور میں میرا جتنا مطالعہ ہے وہ ختم ہوگا. آپ تھک گئے تو مجھے نہیں پتا, لیکن میں اب وقت نہیں ہے کیونکہ میری عادت ہے بات شروع کروں گا تو آخر تک پہنچاؤں گا, اور یہ ماتمی دستے دونوں کے آنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا. مگر مجھ سے کہا مولا عباس کے فضائل سناؤ. آمادہ ہے؟ ایک مسدس ہے, اس کے چند بند ہیں, بس وہ آپ کی نظر کروں گا, وہیں سے مسائل ہو جائے گا. مگر ایک ایک لفظ ایک ایک مصرے میں دعا چاہیے, ورنہ گلا پھنس جائے گا, مسائل بھی نہیں پڑھ پاؤں گا. آمادہ ہے؟ لفظ شاید تھوڑا مشکل ہو جائے بچوں کے لیے. تو تیری بات کر, پہلے مصرے سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ مسدس کا قتل نہ ہو جائے. سہم تخیل حرم ہو تو تیری بات کر, اشک پلکوں پہ علم ہو تو تیری بات کر. اشک پلکوں پہ علم ہو تو تیری بات کر, ہاتھ میں لوح و قلم ہو تو تیری بات, مجھ پہ سہارا کا کرم ہو تو تیری بات. لذت کوزہ الہام کے قابل بھی نہیں, یہ زبانیں تو تیرے نام کے قابل ہیں. حضرت عباس کی بات ہو رہی ہے, یہ زبانیں تو تیرے نام کے قابل بھی نہیں. کون ہے حضرت عباس؟ اب دعا چاہوں گا آپ کی. پیاس کی حیات تعمیر بدلنے والے, جو سمجھے وہی بولے. زبردستی دعوت دیجیے گا, میرا کلام نہیں ہے. انڈیا کے بہت بڑے نام ہے شاید بلال قاسمی کے اشعار ہے. پیاس کی حیات تعمیر بدلنے والے, جن سے احساس کی تصویر بدلنے والے, جن سے احساس کی تصویر بدلنے والے, معاملے والوں کی تقدیر بدلنے والے. آپ سب مل کر تو طاقت جمع کر سکتے ہیں یا نہیں؟ معاملے والوں کی تقدیر بدلنے والے, لوح محفوظ کی تحریر بدلنے والے, لوح محفوظ کی تحریر بدلنے والے, اس حقیقت کا دعاؤں کو بھی اندازہ ہے, تیری درگاہ بھی اللہ کا دروازہ. چند مصرے مجھے پڑھ لینے دیجیے, وقت کم ہے. اگر آپ بھی بیچ میں خبروں کو نہیں ڈالیں گے تو میں نہیں پڑھ پاؤں گا. ٹھیک ہے, 5 سے 10 منٹ ہے, مسائل زمین میری ختم ہو گئی ہے. اس حقیقت کا دعاؤں کو بھی اندازہ ہے کہ تیری درگاہ بھی اللہ کا دروازہ ہے. حضرت عباس چلے, اب جنگ کا آدھا سنیے, جس نے کہا تھا وہ سن گئے. یہ جنگ حضرت عباس کی, یہ اسی مسدس کا سلسلہ. حضرت عباس جب چلے تو آپ سنتے ہیں کہ مولا نے تلوار نہیں جیتی, ایک ٹوٹا ہوا نیزہ دے دیا تھا. صحیح ہے, تاریخ میں اندر رکھیے گا. تو مولا جب چلے ہیں, مولا عباس جب چلے تو جانتے ہیں کیا کہتے ہوئے چلے, آج ٹوٹا ہوا نیزہ نہ کڑائی دیکھو, شیر کس طرح سے
भागता था। तलवार उठाने वाला तलवार ही भूल गया, नेजा बरदार नेजा ही भूल गया, घोड़ा सवार घोड़ा ही भूल गया। हर एक लड़ रहा था, हर एक कांप रहा था। जब तराई में पहुंचे हो तो कांप रहा था। उस वक्त की जो हालत थी वो सुनिएगा। हजरत अब्बास ने लश्कर को देखा, थरथराते हुए देखा, कांपते हुए देखा, कदमों को उखड़ते हुए देखा। तो शायर ने क्या कहा, जब बहादुर हो तो फिर किस लिए घबराए हो। इसकी जो बैठ है ना आखिरी के दो मिसरे, उस पर पूरा चाहिए आपसे। जब बहादुर हो तो फिर किस लिए घबराए हो। तन मेरा शाह है, कदम उखड़े हैं, थर्राए हो। तन मेरा, मेरी आदत में मिजाज इसलिए शेर पड़ता है, जब तक बताऊंगा नहीं समझ में नहीं आएगा बच्चों को। तन मेरा शाह है, कदम उखड़े हैं, जुमला सुनिए, मिसरा सुनिएगा। तन मेरा शाह है, कदम उखड़े हैं, थर्राए हो। बोलो बोलो, अरे बोलो, किस बात पर तुम जीने से उठाए हो। इसके बाद जो मिसरा है, आखिर तक का बंदा ने बोला अफसोस होगा। बस अंदाज देखिएगा, लहजा देखिएगा और लफ्जों को सुनिएगा। जब बहादुर हो तो फिर किस लिए घबराए। तन मेरा शाह है, कदम उखड़े हैं, थर्राए हो। बोलो किस बात पर तुम जीने से उठाए हो। बोलो किस बात पर तुम जीने से उठाए हो। किससे पूछा है, किससे पूछा है जो दरिया पे चले आए हो। किससे पूछा है। अगर यहां मैं आऊंगा तो मुझसे नहीं पूछेगा क्यों आए, और कोई अजीब गरीब मखलूक आ गए तो पूछेंगे क्यों आया भाई। और अगर मैं यहां तक आ गया तो फिर आप पूछेंगे किससे पूछा है। ये बंदा वहां बोलता है जहां मालिक होता है, जहां वारिस होता है वहां बोलता है किससे पूछा है, किससे पूछा है जो दरिया पे चले आए हो। और आगे तो सुनो, अरे ये है शेरों की जगह, मस्करे फर्रार नहीं। ये है शेरों की जगह, मस्करे फर्रार नहीं। शाम वालों, ये तराई है, कोई हार नहीं। शाम वालों, ये तराई है, कोई हार नहीं, कोई हार नहीं। अब भागते जा रहे थे और एक दूसरे से कहते जा रहे थे, हाय अब इस पर तो ऐसी डांट चाहिए और आप देंगे, चाहिए, अब आपके ऊपर है। भागते जा रहे थे और जिसको नहीं पता था वो पूछता था ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, हाय हाय ये कौन है। तो कोई कहता था कि हम ज़ाज़ा जिगरदार हैं ये। कोई कहता था कि हम ज़ाज़ा जिगरदार हैं ये। कोई कहता था नहीं, जाफर तैयार है। हाय हाय हाय, कोई कहता था नहीं, जाफर तैयार है ये। और कोई कहता था नहीं, हैदर करार। हिम्मत है आपकी। एक बंद और अभी मुकम्मल नहीं हुई है क्या? इसके बाद एक बंद और बस खत्म नहीं है। लेकिन मजबूरी है, बताऊंगा हमजा जाफर हैदर। इस्लाम की तारीख को जाकर देखिए और तारीख इस्लाम में जितने अलमदार गुजरे हैं उनको देखिए। 3 अलमदार हैं जो तारीख इस्लाम ने लिखे। जिस तरतीब से तारीख ने लिखे उसी तरतीब से शायर ने लिखे। सबसे पहला अलमदार हजरत हमजा, दूसरे अलमदार हजरत जाफर तैयार, तीसरे अलमदार मौला हैदर कर्रा,
خدا کی قسم دعا چاہیے، دعا چاہیے، مگر آج 1400 برس گزر گئے، اگر کوئی کسی بچے سے پوچھے علمدار کون ہے، کیا جواب دیں گے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ابھی یہ بزرگ نے چار مصرے پڑھے تھے، کیا تھا؟ کیا مصرے پڑھے تھے؟ ذہن سے نکل گیا۔ جب ہواؤں نے نمی محسوس کی، جب ہواؤں نے نمی محسوس کی عباس نے، احتیاطاً سانس اپنی روک لی عباس نے، موج کوثر کو اٹھا کر دیکھتی ہی رہ گئی، اتنی اونچائی پہ رکھ دی تشنگی عباس نے، صرف تشنگی کو نہیں چھوڑا تھا، جتنی بلندی پہ تشنگی کو رکھا اس سے زیادہ بلندی پہ علمداری کو رکھ دیا۔ کوئی نہیں فرمایا فکر، ابھی تو بحث پڑھائی نہیں میں نے، کوئی کہتا تھا کہ حمزہ سا جگردار ہے یہ، کوئی کہتا تھا نہیں جعفر تیار ہے یہ، کوئی کہتا تھا نہیں حیدر کرار ہے یہ، شاہ فرماتے تھے عباس علمدار، پانی اٹھایا سنایا اپنے مسائل میں، پانی اٹھا دیا۔ شاعر نے کیا کہا؟ ایک نظر بھی نہ کیا اس نے گوارا پانی۔ اب اس کی داد کوئی دے گا جو اس نزاکت کو، اس ترکیب کو سمجھتا ہے، اس بات کو سمجھتا ہے۔ سر اٹھاتے ہوئے پانی کا اتارا پانی، پانی اتارنا سوچتے ہیں بچے دوستوں سے پوچھیں گے۔ ایک نظر بھی نہ کیا اس نے گوارا، سر اٹھاتے ہوئے پانی کا اتارا پانی۔ شیر نے چنو سے پھینکا تو پکارا پانی، شیر نے چنو سے پھینکا تو پکارا پانی، ارے سب سے جیتا مگر عباس سے ہارا پانی، سب سے جیتا مگر عباس سے ہارا پانی۔ ارے اپنے چنو کو جو کچھ اور رسائی دیتا، یہ تو دریا ہے سمندر بھی دعائی دیتا، یہ تو دریا ہے سمندر بھی دعائی دیتا۔ بیچ کے سارے شیر چھوڑ دیے، آخر ایک صرف بین اور مسائل سنیے گا کیا ہے کہ موضوع سے متعلق بھی ہے، اور ظلم کا دن جو چڑھا ہے اسے ڈھلنا ہوگا، مسائل نہیں پڑ رہا، ظلم کا دن جو چڑھا ہے اسے ڈھلنا ہوگا، تیغ حیدر کی کڑی دھوپ میں جلنا ہوگا۔ آپ کیوں خاموش ہو گئے؟ تیغ حیدر کی کڑی دھوپ میں جلنا ہوگا، چھپنے والوں کا تو افسوس تو ملنا ہوگا۔ تھک گئے؟ میرے اندر تو طاقت نہیں ہے، اگر ایسے سنیں گے تو مصرے ضائع ہو جائیں گے۔ ظلم کا دن، جتنا زمانہ ظلم کر لے، ظلم کا دن جو چڑھا ہے اسے ڈھلنا ہوگا، تیغ حیدر کی کڑی دھوپ میں جلنا ہوگا، چھپنے والوں کا تو افسوس تو ملنا ہوگا۔ ارے غار کیا ہے، تمہیں صلبوں سے نکلنا ہوگا، غار کیا ہے، تمہیں صلبوں سے نکلنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیب سے حضور میں سمجھنا چاہوں گا، غیب سے نقطہ با آئے گا، والناس کے بعد ایک عباس لڑے گا، ابھی عباس کے بعد کس کس کے ذہن میں بات کہاں تک گئی؟
لیے رہے گا کہ مثل سرخی شفق رنگ ابھی اور بھی ہے. پوری تقریر پوری بیت پورے اشرے کا خلاصہ دے رہا ہوں. مثل سرخی شفق رنگ ابھی اور بھی ہے, بہر کشکول جفا سنگ ابھی اور بھی ہے, لہجہ تیغ میں آہنگ ابھی اور بھی ہے, کربلا ختم نہیں جنگ ابھی اور بھی ہے, کربلا ختم نہیں جنگ ابھی اور بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دل معصومہ عالم کی کسب باقی ہے, میں تو چھینی بازی میں پھٹک باقی ہے. اب اس کے آگے کے مصرے پھر کبھی زندگی میں تو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. مگر مجلس ختم ہو گئی. آج 6 محرم آپ کے یہاں مولا عباس کی مخصوصی, ابھی علم برآمد ہوں گے, آپ زیارت کیجیے. مجھے ذکیر و بکیر کو اپنی دعا میں یاد رکھیے. طاقت مسائل میں پڑھ بھی نہیں پاؤں گا, یہ کوئی میں خوشامدی باتیں نہیں کر رہا, اب نہیں ہے طاقت, میں مسائل نہیں پڑھ پاؤں گا. جو لوگ دینا تھا وہ میں مسائل میں طاقت کا سرف کر چکا, مگر 2-4 جملے ایسے کہنے جا رہا ہوں میں کہ اگر پہنچ گئے, اگر گھر تک روتے ہوئے جاؤ, گھر تک روتے ہوئے جاؤ, ایسے جملے کہنے جا رہے. حضرت عباس یعنی کیا؟ امید کا پیکر, امید کا پیکر, تمنا کا پیکر, خواہشوں کا پیکر, ارمانوں کا پیکر. کون؟ حضرت عباس. عباس سے صرف سکینہ کو امید نہیں تھی, عباس سے زینب کو بھی امید تھی, کلثوم کو بھی امید تھی. اب ایک ناموں کا وقت گزر جائے. کوئی ایسا نہیں تھا جس کو عباس سے امید نہ ہو کہ جملہ یاد رکھے گا, روتے وقت بہت یاد آئے گا. کوئی ایسا نہیں کہ جس کو عباس سے امید ہو. جب مولا کائنات نے بلایا تھا نا گھر میں, اور گھر میں بلا کر اپنی بیٹی سے کہا, بیٹی میں چاہتا ہوں کہ ذرا تم میرے سامنے گھر کے آنگن میں چل کے دکھا. تو کہا بابا خیریت تو ہے؟ کہا ہو سکتا ہے کبھی زمانہ آئے تجھے پیدل چلنا پڑے, تجھے بازاروں سے گزرنا پڑے, تو میں دیکھوں تو صحیح میری بیٹی چلتی کیسے ہے. آئے آئے تو کہنے لگی بابا ایسا وقت کیوں آئے کہ زینب اور بازار کا کیوں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہو, جس کا علی اکبر جیسا, جس کا حسین جیسا, بابا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا میں چاہتا ہوں چل کے دکھا دیا. زینب سوچتی تھی بابا نے کیوں کہا کہ کبھی وقت آئے. اب میں نے بہت ساری باتیں چھوڑ دی, کبھی زندگی میں مہلت دی, اور مولا نے یہاں ڈیوٹی لکھی, آؤں گا اب بھی کوشش کروں گا مولا عباس کی مسائل آپ کو سنا. مگر ابھی تو 2-4 جملے سن لیے, درمیان کی ساری باتیں ساری روایتیں میں نے چھوڑ دی. وقت گزرتا رہا, وقت گزرتا رہا. مہدی شجاعی کہتے ہیں, مہدی شجاعی آیت اللہ, مقتل لکھا سکتا ہے آپ فارسی کا مختصر کا وقت ہے. ابھی جہاں سے آ رہا ہوں وہاں تو اس کی روایت پڑھ کر آ رہا ہوں. کہنے لگے حسین کو اللہ نے ایک بیٹی دی, بیٹی کا نام رکھا فاطمہ. اتنی انسیت ہو گئی عباس کو اس بچی سے کہ جب بچی بولنے کے لائق ہوئی, عباس گھر میں آئے, کہنے لگے شہزادی نہ جانے کیوں آپ, ویسے تو سب سے آپ سے نہ جانے کی اتنی محبت, دل چاہتا ہے آپ کچھ مانگے میں لا کے دوں. میں بھی شجاعی کہتے ہیں بچی کی عارفہ تھی, کہنے لگی چچا آج نہیں, آج نہیں تو پھر کب, کہ جب ضرورت ہوگی مانگو. میں بہت کمزور کر رہا ہوں, میں رو پڑا یہ آواز بالکل ختم ہو جائے. آج نہیں پھر کب. میں بھی شجاعی کہتے ہیں وقت گزرتا رہا, چچا پوچھتا رہا, بھتیجی یہی کہتی رہی چچا آج نہیں, کب پھر کب, کہ جب ضرورت ہو.
وقت گزرا، وقت گزرا، اور جانتے اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک وقت ایسا ہے کہ جب حضرت عباس امام حسین کے پاس آئے اور آن کر کہنے لگے اب مجھے اجازت دو۔ حسین فرمانے لگے، دیکھیے کہ شرمائیے گا نہیں، گھبرائیے گا نہیں، مختصر ترین نصائح پڑھ رہا ہوں جتنے آپ ابھی 2-4 دن میں سن چکے ہیں، مگر جملے ایسے کہہ رہا ہوں اور ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں کہ نہ گزر جائے مجھے معاف کیجیے گا، مقتل ہے میری ذمہ داری۔ کب ہونا جانے سے کہا تم تو میرے لشکر کے علمدار، کہا مولا لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار تھا؟ مولا مجھے بھی وہاں بھیج دیا جہاں لشکر چلا گیا۔ مہدی شجاع کہتے ہیں حسین عباس میں یہ گفتگو کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ محسوس کیا کسی کی قدموں کی آہٹ، پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ حسین کے سینے پر سونے والی آ رہی تھی۔ جیسے ہی پلٹ کے دیکھا تو بالکل نزدیک تھی، قریب آ رہی۔ چچا کے بازو کو تھام کر کہنے لگی چچا آپ روز مجھ سے کہتے ہیں پہنچ گیا، خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے، خدا ان جوانوں کی جوانی کو سلامت کرے۔ چچا روز آپ مجھ سے کہتے ہیں کچھ مانگو، اور میں نے آپ کو ہمیشہ ایک جواب دیا آج نہیں۔ کہا چچا اگر آج مانگوں گی تو دیں گے؟ ایک مرتبہ راوی کہتا ہے حضرت عباس کا شہزادی حکم تو کریں، آپ حکم تو کریں، اب تو کیا چاہتے؟ کہ چچا اگر تھوڑا سا پانی مل جائے میرا بھیا علی اصغر بچ جائے۔ راوی کہتا ہے حضرت عباس نے سنا اور ایک مرتبہ شہزادی کوئی جواباً جملہ تھا کہ شہزادی تھوڑا سا پانی، بابا سے اجازت دلوا دیجیے، سراغ اٹھا کر یہاں پر لے آؤں۔ آپ کے بابا اجازت نہیں دیتے، کہ اجازت دلوا دو، کہ اجازت آپ دلواؤ، میں پانی لے کر آؤں۔ چچا کے دامن کو چھوڑا، بابا کے سامنے ہے کہ بابا میرے چچا کو اجازت دے، تو بڑے آرام سے پڑھا میرے چچا کو اجازت دے۔ بہت لمبی چوڑی روایت ہے مگر ایک جملہ سے حسین فرمانے لگے سکینہ اجازت دلوا تو رہی ہو، مگر جب یہ نہیں آئے گا تو تماچے بھی بہت کھاؤ گی، اور پھر جب پکارو گی تو پکارتی رہ جاؤ گی، یہ آئے گا نہیں، کا اجازت دے۔ اچھا عباس اب تم سفارش جو ایسی لے آئے ہو میں کیا کروں؟ جاؤ میں نے اجازت دی۔ اس آواز کا بدل ہونا تھا۔ ایک مرتبہ خیمے میں کوہرام لگ گیا، ہلچل سی تھی، ایک بیوی سب کے پاس جلدی جلدی سے جا کر کہتی تمہیں شہزادی نے اپنے خیمے میں یاد کیا، تمہیں شہزادی نے خیمے میں یاد کیا، کہتی جلدی سے آؤ۔ ہر بیوی گھبرا کر آ گئی، بیوی خیریت تو ہے؟ کہاں بیوی ہو؟ جب ترملا کے چل رہے تھے تو تم پوچھ رہی تھی کیا ہوگا، تو میں نے کہا تھا یہ سب کچھ ہوگا، یہ سب کچھ ہوگا، تو میں نے بیٹی کچھ کر نہیں پائے گی۔ ہاں تم نے آخری میں پوچھا بیوی پڑھنے تو سلامت رہیں گے، تو میں نے کہا ہاں اس کی ذمہ داری میری ہے، پردوں پہ آج نہیں آئے گی۔ کہاں بیوی؟ کہ آج زینب کہہ رہی ہے کہ پردوں کی جو ذمہ داری نہیں تھی وہ وعدہ بیوی واپس لیتی ہے۔ کہ بیوی کیوں؟ کہ جس کی آس پہ ذمہ داری نہیں تھی، اگر رونا نہ ہے تو گردن جھکائیے گا، آداب مجلس کے خلاف ہے۔ اور یہ لوگ کہنے جا رہے ہیں اس پر بھی رونا نہ ہے، ویسے تو سب کی آنکھیں نم ہے، اگر کسی کو رونا نہ ہے تو حضرت عباس کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ دیں، مولا سال میں ایک دن آیا آپ کو رو نہیں سکا، مولا نہ جانے ایسا کیا کر دیا میں نے، میری آنکھوں میں آنسو نہیں آئے۔ حضرت عباس کی مصیبت وہ تھی کہ حسین کی کمر ٹوٹ گئی تھی، کمر کو پکڑ کے کہا تھا ان کا سر ظاہری، اور پاس تیرے جانے نے میری کمر کو توڑ دیا۔ ہائے ہائے کا وعدہ جو کیا تھا اب بس واپس۔ ایک عجیب سا سما ہے خیموں میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، آپ احساس کو لے جائیے وہاں اور محسوس کر کے آئیے، ایک عجیب سی بے چینی ہے،
ایک عجیب سی بے قراری ہے. کیوں؟ جانتے کیوں؟ یہ بنی ہاشم کی عورتیں ہیں, یہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی ہوتی. اب ہر ایک کو فکر تھی میرا پردہ اتر گیا تو کیا ہوگا, میری چادر اتر گئی تو کیا ہوگا, اس لیے کہ عباس جب جائے. میں نے بڑا جملہ کہا رونے والا, مجھے نہیں معلوم آپ پہنچے یا نہیں پہنچے. شہادت کہا, شہادت پڑھے, کہاں سے لاؤں طاقت شہادت پڑھنے کی, جس کی شہادت نے حسین کی کمر کو توڑ دیا. میں وہ شہادت کہاں سے پڑھوں گا, میں نہیں پڑھ پاؤں گا. صرف 2 جملے والا برابر ہو گئے. جانتے کیا ہو, ایک مرتبہ آئے اور حضرت عباس کو سوال کرائے. سوال کہ عباس پانی لینے جا رہے ہیں, جنگ نہیں کرنا. یہ ایک جملہ کہہ کر آیا ہوں میں وہاں پر کہ حضرت عباس سے بڑا مفتی کوئی نہیں ہے. اب اس جملے کو اور حضرت عباس کے احساس کو اپنے ذہنوں میں لائیے گا کہ کیا منظر ہوگا کہ وہ جوان جو زندگی کے ہر لمحے پر سنتا رہا, عباس یہاں نہیں کر بنا, عباس یہاں نہیں کر بنا, عباس رخصت کر بنا, عباس یہاں نہیں کر بنا. جب گھوڑے پہ بیٹھا ہوگا تو کتنے ارمان آئے ہوں گے کہ آج تو کر بنا ہے عباس ہے, مگر جب سنا ہوگا عباس جنگ نہیں کرنا, کتنی حسرت ہے نگاہوں سے دیکھا, کیسے دیکھا ہوگا. مولا وہاں سے کہہ کے لائے آج کیا تو جنگ نہیں کرنا. یہ بھی تھا, کچھ کہا نہیں, مگر میں اس نظروں کو لفظوں میں جوڑ کر پیش نہیں کر سکتا. مگر حسرت سے دیکھا ہوگا مولا. وقت گزر گیا اور آج آپ کہہ رہے ہیں جنگ نہیں کرنا. کہ اچھا مولا خدا حافظ. چلے حضرت عباس, جو جملے کہنے ہیں مجھے اس کے لیے طاقت جمع کی ہوئی ہے میں نے, ورنہ وہ جملے گزر جائیں گے پہنچ نہیں پائیں گے. چلے اور وہ جنگ ساری فضائل میں سن لی, مشق کو بھرا, مگر اس سے پہلے چلو میں پانی تو نہیں. بعض جا کے محبت میں پڑھ دیتے ہیں, سکینہ کا خیال آ گیا, پینا چاہتے تھے, نہیں یہ حضرت عباس ہے, کیسے پانی پی لیں گے. تو پھر اٹھایا صاحب اعظم کو لکھتے کہ چلو میں پانی کو اٹھایا اور پھینکتے وقت ایک جملہ کہا, یا ماں و حول لکا, یہ پانی تیرے پر لعنت ہے, تو یہاں بہ رہا ہے, تو حسین کے بچے پیاسے ہیں. ہائے محسوس نہیں کیا آپ نے جملے کو, تو یہاں بہ رہا ہے اور حسین کے بچے پیاسے. مشق کو بھرا اور اب جو گھوڑے کی طرف دیکھا تھا, تو پی لے, تو پی لے, مجھے پیاسا ہے. مہدی سجال کہتے ہیں گھوڑے نے گردن کو گھمایا, اس جانب کا حسین کے خیمے تھے. گھوڑا کہہ رہا تھا مولا وفادار کا گھوڑا ہے, کیسے پانی پیے گا, حسین کے بچے پیاسے, میں پانی پیوں, ایسا نہیں ہو سکتا. اب بات سمجھ گئے, یہ نہیں پانی پیے گا. سوار ہوئے, مشق کو رکھا, لے کر چلے. سکینہ نے علم کو آتے ہوئے دیکھا, بچوں سے کہا پوجے لے آؤ, میرا چچا آ رہا ہے, پانی لے کر آ رہا ہے. پانی آئے گا, سکینہ کا وعدہ ہے, میں نہیں پیوں گی, پہلے تمہیں پلاؤں گی, پہلے تمہیں پلاؤں گی, پہلے تمہیں پلاؤں گی. بچے دوڑتے ہو گئے, سوکھے ہوئے پوجے اٹھا کے لے آئے. مگر ایک مرتبہ کیا دیکھا, کبھی علم دائیں ڈھل رہا تھا, کبھی علم بائیں ڈھل رہا تھا. سکینہ کا دل سینے میں ڈھلنے لگا, کبھی دل بیٹھتا تھا, کبھی دل سمجھ جاتا تھا. اور بچوں کو دیکھ کر کہتی تھی بچوں پر دعا کرو میرا چچا آ جائے, پانی تو تمہیں ہی پلاؤں گی. ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں, جب تک میں آخری جملے کہہ رہا ہوں زیارت برآمد مت کیجیے گا, آپ کو خدا حسین کا واسطہ ہے. جب تک میں چپ نہیں ہو جاؤں علم مت لائیے گا, کبر دعا کرو. چچا پانی لائے, پانی پلائے, مگر رونے والی. پسر سعد نے کہا یہ عباس ہے, ایسے قابو میں نہیں آئے, اور پانی کی اگر ایک بوند بھی پہنچ گئی, ہم میں سے ایک زندہ نہیں رہ پائے گا. تو کب کیا کریں, کب چھپ کے حملہ کرو. جو لشکر دوڑ کے چلا گیا تب سمٹ کر آ گیا. نخلستان ہے کربلا, درختوں کے پیچھے لوگ چھپ گئے, پتھروں کے پیچھے لوگ بیٹھ گئے.
حضرت عباس چلے تو گھوڑے پر بیٹھتی جانتے کیا کیا ایسے رفاق میں پیر رکھ کے اس کے کھڑے ہو گئے۔ رابی نے مولا سے پوچھے کھڑی کیوں ہوتے کہ صرف اندازہ لگانا چاہتے تھے خیمہ کتنی دور ہے۔ عباس کو فکر نہیں ہے کہ لشکر کیا کرے گا، خیمہ کتنی دور دیکھا اور گھوڑے سے کہا گھوڑے آج ہے وقت، جتنی جلدی ہو سکے مجھے بس خیمے تک پہنچا دے۔ تو نے سنا تھا نا میں نے حسین کی بیٹی سے وعدہ کیا تھا یہ مشق وہاں تک پہنچانی ہے۔ یہ کہنے کے بعد اے لگائی گھوڑے نے دوڑنا شروع کیا۔ تھک گیا، دو چار جملے سنے گا عباس کی غربت کے۔ ایک بار ہوا عباس کا بازو قلم ہو گیا، دوسرا بار ہوا دوسرا بازو قلم ہو گیا، دونوں بازو قلم ہوئے، مشکیزے کو دانتوں میں دبایا اور ایر لگا کر کہنے لگے بس فاصلہ تھوڑا ہے تو جلدی جلدی چل۔ گھوڑا دوڑتا جا رہا تھا، جب ہاتھ کٹ گئے آپ اتنے آرام سے بیٹھے، خدا کی قسم مجھے حیرت ہو رہی آپ کے اوپر کہ آپ کے سینے میں دل نہیں ہے، کیا گوشت کا بیٹھنا نہیں ہے؟ آئے جب انہوں نے پہلے میں بیوی سے پوچھا تھا نا بیوی مجھے یقین نہیں آتا میرا فاصلہ آ گیا، کبھی بھی مارا گیا تیرا بھیا مارا گیا بیوی تیرا بھیا مارا گیا، کیا مجھے یقین نہیں آتا، مگر اگر تم کہتی ہو کہ مارا گیا تو بتاؤ کیسے مارا گیا؟ تو بیوی نے کہا بھائی کا ایک بازو قلم ہو بھائی کا دوسرا بازو قلم ہو، اور یہ بڑی طرف کا کہنے لگی اگر دونوں بازو قلم ہو گئے تو بیوی یہ تو بتا زید سے آیا کیسے؟ شادابی نے سب پی لیا کعبہ منہ کے بل نہیں، اس کا ماتم کریں گے اتنی آرام سے سن لے کعبہ میرا بھیا جب زمین پر آیا منہ کے بل آ کے زمین میں گر گیا۔ مختار نے گرفتار کیا ہو بلا کیا بتا تمہیں کیا کہنے لگا 6 تیر ایسے تھے اگر میں چلتے ہوئے گھوڑے کو ماروں چلتا ہوا گھوڑا گر جائے۔ ہائے حسین 6 تیر مختار نے رسنے لگا کہ وہ 6 تیر کیا کیے کہ 3 کو نشانے سے خطا کر گئے مگر 3 نشانے پر جا کر لگ گئے۔ مختار نے کہا بتا، ہرملا نے کہا تو سن نہیں پائے گا، میں مسائل کے موضوع کی میرے ترتیب بدلنا کا پہلا تیر جب تھا ذہن میں رکھیے گا اونٹوں کو گرانے والا تیر کا پہلا تیر جب چلا جب حسین 6 مہینے والے کو لے کر آیا۔ ہائے حسین خدا کی زمین کو سلامت رکھو، خدا کی آوازوں پر رحمت نازل کرو، خدا پر ہم نے سوائے ہمیں آنے رسول کے یہی حق ہے، یہی حق ہے۔ ایسے گریا کرو ایسا گریا کرو جو بیوی آئی ہوئی ہے نا بقیہ سے تو راضی ہو کر جائے، راضی ہو کر جائے۔ ایک شخص آیا چوتھے امام کے پاس کہنے لگا مولانا میں نے ایک منظر دیکھا ہے سمجھ میں نہیں آیا، آپ بتا دیں کب پوچھو کہ میں نے ایک بیوی کو دیکھا جو بقیہ میں کھڑی تھی، قبر فاطمہ پہ کھڑے ہو کر کہہ رہی تھی بی بی آپ کے عباس کا پرسہ دینے آئی ہو۔ کہا تو پھر کیا ہوا؟ کہا مولا سمجھ میں نہیں آیا، عباس تو عمر بلیم کے بیٹے ہیں، یہ بیوی فاطمہ کو پرسہ کیوں دے رہی تھی؟ چوتھے امام رو پڑے۔ اب اگر ابھی بھی آپ نہیں روئے تو اس سے زیادہ میرے پاس کہنے کو کچھ باقی نہیں بچا ہے۔ کہا تو بیوی کون تھی؟ کہا معلوم نہیں۔ کہا کہاں سے آئی تھی؟ دنیا کیا تھا؟ کہا یہ تو میں بتا سکتا ہوں، نہ بتا۔ کہا محلہ بنی ہاشم سے نکلی تھی، عصا ہاتھ میں تھا، سر سے لے کر پیر تک چادر تھی۔ اللہ کرے میں پڑھ پاؤں، سر سے لے کے پیر تک چادر تھی اور یہ جملے کہہ رہی تھی۔ کہا تمہیں پہچانا نہیں کون تھی؟ کہا نہیں، کبھی نہیں پہچانا کون تھی؟ کہا نہیں، کہا وہ مادر حضرت عباس تھی۔ کہا تو بیوی کو یہ کہہ کر بھی پرسہ دے رہی تھی آپ کے بیٹے عباس کا پرسہ قبول کرے؟ کہا اس لیے کہ میری دادی نے اپنی حیات میں کہا تھا عباس میرا بیٹا ہے، تو بیوی بیٹے کا پرسہ تو لینے آئی ہوگی۔
بیوی آकर تو دیکھیے کتنے عزادار ہیں. کہا اچھا اب میں سمجھا, اب میں سمجھا واقعی میں مقبول بنی تھی. کہا کیوں, تم نے کیوں سمجھا؟ کہا یہ کہنے کے بعد کہ بیوی, جملے سنیے گا برداشت کیجیے گا, بیوی اپنے بیٹے عباس کا پرسہ قبول کرے, یہ کہنے کے بعد جانتے مولا بیوی نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ کربلا کا رخ کیا, اور کربلا کا رخ کر کے کہنے لگی عباس, مجھ سے جب تک کہتا ہے عباس مارا گیا مجھے یقین نہیں آتا. ہائے ہائے, میں بڑے آرام سے تمہیں کہہ رہا ہوں, مگر جس کے سینے میں دل دھڑکتا ہے وہ تڑپتے رہ جائے گا. کہنے کے بعد پھر اس نے اپنے ہاتھوں کو تلاش کیا, ایسے پھیلایا اور پھیلا کر کہنے لگی عباس جب تک مجھ سے آ کر کہتا ہے عباس مارے گئے مجھے یقین نہیں آتا, مگر ہاں جب سنتی ہوں زینب کی چادر اتر گئی, ہاں مگر جب سنتی ہوں سکینہ کا تماچا لگے, ہاں جب سنتی ہوں بیمار کا بستر چھل گیا مجھے یقین آ جاتا ہے. رونے والوں آپ نے بہت گریہ کیا ہے, مجھے دامیان عزا خانے کا حکم ہے کہ مسائل تھوڑے زیادہ پڑے, کلیجے میں طاقت نہیں ہے, کلیجے میں طاقت نہیں. بس 2-4 جملے کی جامع طلب آنے والے. اب آپ باہر لے آئیے, اب آپ باہر لے آئیے 2-4 جملے. ایک مرتبہ حرملہ نے کہا کہ پہلا تیر 6 مہینے والے کو, آپ تھکے تو نہیں ہے نا, گھبراہٹ تو نہیں ہے, پہلا تیر 6 مہینے والے کو, کا دوسرا تیر اس وقت چلایا جب حسین کسی سے سنبھل نہیں رہے تھے. تو تم نے میرے مولا کو کیوں چلایا؟ میں نے بڑے آرام سے کہا, ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں اگلا سن. کہنے لگا ہاں, ارے باہر لائیے مگر ابھی برامد مت کیجیے گا. کہا مگر میں نے تو سنا کہ میرا مولا سر سے پیر پہ زخمی تھا. کہا ہاں زخمی تھا, آپ اپنی جگہ بیٹھے رہے, علم جب آئے گا جب میں مسائل ختم کر دوں گا. کہا سر سے پیر پر زخمی تھا میرا مولا. کہا تو تم کیوں کہاں مارا؟ کا مختار میں نے اسی لیے بتا کو سن نہیں پایا. کبھی تو بتا کا مختار سر سے پیر تک حسین زخمی تھا, مگر حسین کی پریشانی سلامت تھی. حسین کی پریشانی سلامت تھی. میں نے حسین کی پریشانی کو دیکھا, یہاں سے تیر چلایا, وہاں سے مولا کا مولا کی سلام اس پر نصیب پر تھا. ہائے ہائے, خدا کو سلامت رکھے, خدا میرے نام کہنے کو سلامت رکھے. رونے والوں کا تیسرا تیر جب چلا, جب عباس کے دونوں بازو کٹ گئے تھے اور مشق لے کر جا رہے تھے, کہ جب بازو کٹ گئے تھے تو مشق کہاں تھی؟ کہ مشق کو عباس نے گھوڑے کی چست پہ رکھا اور خود ایسے جھکا دیا جیسے پرندوں کے خوف سے اپنے بچوں کے پروں میں چھپا لیتے ہو, ایسے عباس نے مشق کو چھپا دیا. کہا تو میں نے تو سنا مشق چھٹ گئی تھی, یہ مشق کیسے چھنی؟ ہائے ہائے, اور کیا کہتے سنیے, کہا مختار ایسا تو تھا, مشق تو چھٹ گئی تھی, کب تو میرا ایسے چھپا لیا, تو کیا تجھے مشق نظر آ رہی تھی؟ کیا نہیں؟ تو کیا مشق کیسے چھنی؟ ہائے حسین, کیا مشق کیسے چھنی؟ کیا میں نے مشق کا نشانہ کھول لیا؟ کیا پھر کیا عباس کی تصویروں کا نشانہ لیا؟ کیا نشانہ لے کر جو تیر چلایا, دائیں پسلیوں میں تیر لگا, مشق کو چھیڑا, دائیں پسلیوں میں لگا. عباس نے لگا کے کہا کہاں جاتا ہے, رک جا, واپس چل. اب سکینہ کو کیا نہیں دکھاؤں گا, واپس چلا گیا. اب اس سے زیادہ نہیں ہے حکومت, واپس مڑ گئے, علم گر گیا. سلام مولا غلام کا سلام و آخرت کو پھول کیجیے. حسین اٹھنا چاہتے تھے, اٹھ نہیں پائے. کمر کو تھام کے کہنے لگے اللہ ان کا سر ظہری. عباس کی صدا نے میری کمر کو توڑ دیا.
حسین دعا کرے زمانے کا امام آ جائے تو وہ بتائے گا کیسے پہنچے حسین، ٹوٹی ہوئی کمر کے ساتھ جوان بھائی کے پاس کیسے پہنچ گئے۔ عباس کے سر اٹھا کے سرانے پر عباس نے خوشبو امامت کو محسوس کیا، سر کو ہٹا دیا۔ کہ عباس کیا ہوا؟ کہ مولا میں تلمیس کا بیٹا ہوں، آپ بی بی زہرا کی اولاد ہے۔ کہ عباس کوئی خواہش چاہت بھی بڑا کوئی کہ کوئی خواہش کہ مولا آیا کہ آپ کی زیارت کی تھی، جا رہا ہوں چاہتا ہوں زیارت کروں مگر کیا کروں، ایک آنکھ میں تیر لگا، ایک آنکھ میں خون بھرا، آنکھ کھل نہیں پاتی، ہاتھ سلامت نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، مولا زحمت کرو ابا کے دامن سے خون صاف کرتے ہیں، خون صاف کے آپ کھڑے سلام کیا۔ کہ کوئی اور خواہش؟ عجیب سی خواہش ہے کربلا والوں کی، عجیب سی خواہش ہے کہ عباس میں اور خواہش کا مولا ایک خواہش ہو ہے کہ کیا؟ کہ میرے ناشے کو اٹھائیے گا نہیں، میرے ناشے کو اٹھائیے گا نہیں۔ کہ کوئی اور خواہش کہ خیمے میں میں جاننے کا بھی نہیں، کہ کوئی اور خواہش کہ بس کچھ نہیں۔ کہ عباس ایک خواہش نہیں ہے، راوی کہتا ہے عباس غرض نہیں، مولا حکم تو کرے غلام حاضر ہو، جب تک جان میں جان ہے آپ حکم کریں۔ کہ عباس حکم نہیں ہے، یہ خواہش ہے۔ کہ مولا کہے تو صحیح، کہ عباس زندگی گزر گئے تو نے مجھے کبھی پھیلا نہیں کہا، آج ایک بار بھائی تو کہہ دیں پہلا موقع کہ جب حسین نے کچھ کہا اور عباس کچھ سوچنے لگے، پتا بھی نہیں چلتا عباس نے کیا سوچا۔ اگر راوی نہ کہتا کہ عباس سوچ رہے تھے کہ کربلا میں مٹی اڑنے لگی، اور جب مٹی تھوڑی سی کم ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کوئی کالے برقعے والی بیوی ہے اور وہ کہہ رہی ہے عباس تو بھی بلیل یا نہیں، فاطمہ کا بیٹا میرے چچی حفیظ کے مولا اے خدا آپ کو سلامت ہے، خدا والوں کو رحمت ہے، رونے والوں مجلس ختم ہو گئی، شام غریبہ میں چادریں اڑ گئے، 11 کو کوفے کا بازار آ گیا، مرحلہ گزرتا رہا، شام کا بازار آ گیا، شام کا دربار آ گیا، شام کا زندان آ گیا، زندان ختم ہو گیا، رہائی کی صدا کانوں میں آ گئی۔ بیوی نے کہا سید سجاد علم آئیں گے ابھی، علم آئیں گے، علم آئیں گے، عباس کی ایک مصیبت اور علم آئیں گے، ختم ہونے میں کب بھائی کہا سجاد رہائی بھی ہو کہ جا کر کہو جب سے ماجایا جدا ہوا ہے روز نہیں ہو، ایک مکان خالی کراؤ، پہلے بھائی کا ماتم تو کرو، اعلان کراؤ، لوگ ہمیں پرسا تو دے، مکان خالی ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم اس جملے کے لیے، مسائل کے ان سارے جملے کے لیے میں نے طاقت کو جمع کر رکھا تھا، مجھے نہیں معلوم میں کیسے پڑھ پاؤں گا، آپ کیسے سن پائیں گے، مگر قیامت کے جملے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر خالی ہوا، اعلان ہو گیا کہ عورتوں آؤ علی کی بیٹی تو پرسا دو۔ شام کی عورتیں بیٹھ گئی، انہیں کیا معلوم، زینب نے کہا بیٹا سید سجاد کہو لوٹے ہو تبرکات تو دے دو، رونا نہ آئے تو ہائے ہی کر دیے گا کم از کم، کل لوٹے ہو تبرکات تو دے دو، تبرکات آ گئے۔ کہ سید سجاد کہو شہیدوں کے سر کو دے دو، ہائے ہائے یہی تک کرانا تھا مجھے آپ کو، شہیدوں کے سر تو دے دو۔ دھونے والوں ایک مرتبہ جب پہلا سر آیا، یہ شام کی عورتیں کہتی ہے جب پہلا سر آیا بڑا کوہرام مچا، بڑا کوہرام مچا، بیوی ہر ایک نے تب روتی تھی۔ شام کی رہنے والی کسی بیوی نے پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ حسین کے مہمان ان کا سر ہے۔ پھر سر آیا، بہت کوہرام مچا، کہا یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ کس کا سر ہے؟ ایک منٹ، یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ حبیب کا سر ہے، میری جانب دیکھیے۔ تو اور گریا ہوا کہ اب سر آتے رہے تو یہ سبب
کہنے لگی ہم نے زندگی میں ایسا دریا نہیں دیکھا، یہ کس کا سر ہے؟ کہ حسین کے لیپر کا سر ہے۔ ہائے کر دیجیے گا اور سینے پہ ہاتھ ڈالیے گا کہ حسین کے لیپر کا سر۔ شام کی عورتیں کہتی ہیں، شام کی عورتیں کہتی ہیں سارے سر آتے رہے اور کوہرام مچتا رہا، ہاتھ جوڑا آپ کی بارگاہ میں، کوہرام مچتا رہا، مگر راوی کہتا ہے شام کی رہنے والیاں کہتی ہے اب جو ایک سر آیا تو ایسا آیا کوہرام نہیں مچا، ہلچل مچ گئی، ہلچل مچ گئی، ہر بیوی سے بچنے لگی۔ اب جو سر آیا تو شام کی عورت نے پوچھا کیا ہو گیا، خیریت تو ہے؟ یہ ہلچل بھی مچ گئی تو کسی بیوی نے کہا اب اس کا سر آ رہا ہے تو حسین کے لشکر کا علمدار ہے۔ اللہ